وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر رمضان جیسے بابرکت مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم مہینہ پانے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. وہ مہینہ جس مہینے میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس مہینے میں رب العالمین کا فضل و کرم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. رمضان میرے بھائیوں بہت عظیم مہینہ ہے. یہ چیز ہمیں کئی طرح سے معلوم ہوتی ہے. ایک تو اس طرح کہ اس مہینے میں گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں. چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فضیلت تو یقیناً بہت بڑی ہے، اسی لیے آپ نے بھی سبحان اللہ کہا. لیکن میرے بھائیوں درمیان میں دو شرطیں لگا دی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا مومن ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ سے اجر و ثواب لینا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، دنیا والوں سے شاباش لینا مقصود نہ ہو. پہلی شرط بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، خلق خدا کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی محنت رائیگاں جاتی ہے، انہیں کچھ نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان، کیا نام لیا میں نے؟ ابن جدعان، وہ مسکینوں کو بہت کھانا کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا یہ خدمات، یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا، یہ نیکیاں، یہ کارنامے، یہ رفاہی کام اس کے کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنے رب پہ ایمان نہیں تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا نام کیا ہے؟ جی عمر بن عاص، جی ہاں عمر بن عاص میرے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والد صاحب نے فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ ہم ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کریں۔ میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، میں نے چاہا کہ میں اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کرنے سے پہلے آپ سے سوال کر لوں، مسئلہ پوچھ لوں۔ ایصال ثواب کرنے لگے ہیں کون؟ جی ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، ایصال ثواب کون کرنے لگے ہیں؟ عمر بن عاص، اور ایصال ثواب کرنے سے پہلے فتویٰ لینا چاہ رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پتہ چلا ایصال ثواب میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ایصال ثواب میں مرضی چلے گی امام الانبیاء کی۔ جس چیز کو آپ نے ایصال ثواب کے طور پہ شریعت کا حصہ بنایا ہے، اسے ایصال ثواب کے طور پہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جسے آپ نے ایصال ثواب کے طور پہ اختیار نہیں کیا، اس کام کو کرنا دین میں اضافہ ہوگا اور غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ تو عمر بن عاص نے سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج یہ بھی سن لیں کہ ایصال ثواب کیسے کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا شوق ہوتا ہے، شدید خواہش ہوتی ہے کہ اپنے والد صاحب کو فوت ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی فائدہ دوں، لیکن میرے بھائی فائدہ کیسے دینا ہے، ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، یہ شریعت بتائے گی، یہاں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن عاص سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا، کیا ہوتا؟ مسلمان ہوتا، پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ خیرات کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اسے ان کاموں کا فائدہ ہوتا، یعنی کہ اب ایصال ثواب کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائی اس لیے کوئی بھی عمل ہو، اس کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایمان پہ ہوں، اسلام پہ ہوں، توحید پہ ہوں۔ اگر کوئی توحید پہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رمضان آنے والا ہے، میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ثواب حاصل کریں، تو اس کے لیے اپنے ایمان کو پکا کرنا ہوگا۔ اگر ہماری توحید میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم کسی شرکیہ کام میں ملوث ہیں تو اس سے توبہ کرنا ہوگی۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہوا، پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کے لیے روزے رکھے گا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔
کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھی جائے، پھر تیسری پڑھی جائے، پھر چوتھی پڑھی جائے، پانچوں نمازیں مسلسل ادا کی جائیں، تو اس سے ان نمازوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں۔ ایک جمعہ کے بعد جب آئندہ ہفتے کا دوسرا جمعہ ادا کیا جائے گا، فرمایا اس سے 2 جمعوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں۔ فرمایا ایک رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آتا ہے، اس سے 2 رمضانوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں۔ تو میرے بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ اگر رمضان کی برکات کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عقیدہ صحیح کرنا ہوگا، اور یہ اعمال اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے کرنا ہوں گے، اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا ہوگا۔ جی ہاں، کسی مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، کسی پہ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی عورت پہ ناجائز طور پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے۔ ان کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے تو ایک رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آئے گا اور آپ اس کے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 رمضانوں کے بیچ میں جو گناہ ہو چکے ہوں گے انہیں معاف کر دیں گے۔ تو یہ رمضان کی پہلی فضیلت تھی۔ رمضان کے مہینے کی دوسری فضیلت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور پھر نادا منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، نہایت اہم اعلان ہے میرے بھائی سن لیجئے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر کے متلاشی، خیر چاہنے والے آگے بڑھ، ہمت کر، رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہے، تیرے لیے یہ غنیمت ہے، نیکیاں کما لے۔ اور آواز یہ بھی آتی ہے، برائی کو چاہنے والے، برائی کی تلاش میں نکلنے والے، شرم کر، حیا کر، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب تو گناہوں سے بعد آ جا، اب تو توبہ کر لے، اب بھی توبہ نہیں کرے گا تو کب توبہ کرے گا۔ یہ رمضان کے مہینے کے فضائل ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اور رمضان کے مہینے کی ایک اور فضیلت سنتے جائیے گا، یہ حدیث بھی امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ کتنی راتوں میں؟ یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، یہ جواب آپ سے کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ضعیف روایت بٹھا دی گئی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ کیا ہے جی؟ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کو شیئر کرنا، اس کو فارورڈ کرنا، لوگوں تک منتقل کرنا یہ غلط ہوگا۔ نیکیاں لینے کی بجائے کہیں گناہ نہ لے لیں، کیونکہ صحیح حدیث تو یہ بتا رہی ہے
کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اور وہ ضعیف روایت جو لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت اور بخشش کے ہیں، آخری 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات رحمت کی رات ہے، رمضان کی ہر رات مغفرت کی رات ہے، رمضان کی ہر رات جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے. میرے بھائیوں، کتنا یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کی راتوں کو اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ، میرے اور آپ کے بیٹے، میرے اور آپ کے بھائی یہ عظیم راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ کرکٹ کے میچ دیکھنے میں، کرکٹ کے میچ کھیلنے میں، جوا کھیلنے میں، لوٹو کھیلنے میں اور موبائل کے ذریعے گندی فلمیں دیکھنے میں، ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھنے میں یہ عظیم مہینہ گزرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اللہ سے حیا کرنا چاہیے. اور یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ جب پکڑنے پہ آئے تو پھر اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہاں، یہ بات صحیح ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، رسی ڈھیلی کرتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں. اتنا عظیم مہینہ ہو اور آپ اسے تلاوت کی بجائے، ذکر کی بجائے، روزوں کی بجائے، قیام کی بجائے، تراویح کی بجائے، صدقہ خیرات کی بجائے گندی فلمیں دیکھنے میں گزاریں تو پھر رب العالمین آپ کو پکڑے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا عظیم مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لیں کہ اس مہینے کی رحمتوں کو کیسے سمیٹنا ہے، اس مہینے کی فضیلتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. امام ترمذی اپنی کتاب الجامع میں اور امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے کیا کہا؟ آمین. دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بار بار آمین کہا ہے، کس چیز پہ آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور انسانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. جبریل اسلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بدبخت ہو، وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور وہ اللہ سے بخشش کا سرٹیفکیٹ نہ لے سکا. اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ معافی نامے جاری کرتے ہیں. تو یہ آدمی کتنا بدبخت ہے جس نے رمضان کا مہینہ ضائع کر دیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ بدعا کریں ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور پھر جبریل اسلام نے یہ کہا کہ وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو. میرے بھائی توجہ سے، میرے وہ دوست جن کا رویہ اپنے والدین سے اچھا نہیں ہے وہ دھیان سے سنیں. جبریل السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکا. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آمین کہ یہ آدمی واقعی ذلیل و رسوا ہو.
یہ آدمی بدبخت ہے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، انہیں راضی نہیں رکھتا، انہیں اپنے قریب نہیں کرتا، ان کے قریب نہیں ہوتا، ان سے حسن سلوک نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا۔ اور تیسرے نمبر پہ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ آدمی بھی ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آمین، کہ یہ آدمی بھی اس بات کا حقدار ہے کہ یہ بھی ذلیل و رسوا ہو، یہ بھی بدبخت بن جائے کہ جو میرا نام آنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ میرے بھائیو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے، کہ جو ایسے عظیم مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لیے بددعا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، آئیے عزم کریں کہ اس آنے والے رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی لینی ہے اور صحیح معنوں میں کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا فلسفہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ جی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے دور رہنے والے بن جاؤ، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو رمضان کا فلسفہ، رمضان سے مقصود کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اسے گناہوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے اور وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنی ایک تربیت کر لے۔ یہ ہے رمضان کا فلسفہ۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی جگہ صرف تقویٰ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں تقویٰ میں؟ دو۔ کون کون سی؟ نیکی کے کام کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے۔ جب یہ لفظ تنہا آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اور جب کسی جگہ پہ اس لفظ کے ساتھ بر بھی آ جائے تو پھر بر کا معنی ہوتا ہے نیکی کے کام کرنا اور تقویٰ کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ کس سلسلے میں؟ عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں، اور گناہوں سے بچنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ تم نیکی کے کام کرنے والے بن جاؤ اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ جب ہم متقی بن جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو کیا ملے گا جانتے ہو؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تم میں ایک صلاحیت پیدا کر دے گا۔ کیا صلاحیت؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ صلاحیت دے گا جس کے ذریعے تم امتیاز کر سکو گے، فرق کر سکو گے حق اور باطل میں، خیر اور شر میں، برائی اور بلائی میں، نیکی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں جو دینی مزاج رکھتے ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس مولوی کی بات مانوں۔ یہ مولوی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، دوسرا مولوی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ
تو میں تمہیں یہ صلاحیت دوں گا جس کے ذریعے تم حق اور باطل میں فرق کرنے لگ جاؤ گے. اللہ تمہیں یہ صلاحیت دے گا اور اللہ تمہارے گناہ مٹا ڈالے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ روز قیامت بخش دے گا. اللہ بڑے فضل والا ہے. تو میرے بھائی تقوی گناہوں سے دور رہنے کا کام ہے. تقوی گناہوں سے دور رہنے کا نام ہے. تقوی نیکی کے کام سر انجام دینے کا نام ہے. اور جب آپ متقی بنیں گے, پرہیزگار بنیں گے, آپ کا حافظہ تیز ہوگا, آپ دین کو سمجھ سکیں گے. جو گناہوں کا ارتکاب کرے گا اس میں یہ صلاحیت صحیح معنوں میں پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کو سمجھ سکے. امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کچھ اشعار منسوب ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی کی طرف یہ منسوب اشعار ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے بات کی. میں نے کہا استاد صاحب حافظہ کئی دفعہ اتنا کام نہیں کرتا جتنا کام کرنا چاہیے, اس کا کیا علاج ہے؟ اور آج آپ میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں, حفظ نہیں ہوتا, قرآن سمجھنا چاہتا ہوں لیکن صلاحیت پیدا نہیں ہو رہی. امام شافعی نے یہی سوال اپنے استاد سے کیا تو استاد نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ گناہ چھوڑ دو, اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو, کیونکہ دین کا علم یہ اللہ کا نور ہے. دین کا علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے, اور اللہ اپنا نور اپنے نافرمان کو نہیں دیتے. تو اس لیے میرے بھائیوں متقی پرہیزگار بننے کے لیے گناہ ترک کرنا ہوں گے, کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا, اور جو پہلے سے ہم کر رہے ہیں ان سے توبہ کرنا ہوگی. تو پھر جا کر یہ تقوی پیدا ہوگا جو رمضان کا فلسفہ ہے, جو رمضان سے مقصود و مطلوب ہے. میرے بھائیو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں کون سی ایسے نیک اعمال ہیں جو خصوصی طور پہ ہم نے سر انجام دینے ہیں, بجا لانے ہیں. پہلے نمبر پہ رمضان کا خاص عمل کیا ہے؟ روزے. اور یہ آپ ایک عرصے سے رکھ رہے ہیں, لیکن آپ کے دائیں بائیں, آپ کی اولاد میں سے, آپ کے بھائیوں میں سے, آپ کے محلے داروں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس میں سستی کرتے ہیں. ان کو آپ نے خبردار کرنا ہے. روزے کے فضائل بہت زیادہ ہیں, چند فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اتنا عظیم عمل ہے کہ والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یوم القیامہ. روزہ اتنا عظیم عمل ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے, معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی مہک سے زیادہ پسند ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے کتنی محبت ہے. تو میرے بھائیو روزہ نہایت عظیم عمل ہے, اسے بجا لانا چاہیے. یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اسے جہنم سے 70 سال کے سفر کے برابر دور کر دیتے ہیں. ایک روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے. ایک روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے کہ 70 سال کے سفر کے برابر یہ فاصلہ ہوگا. تو میرے بھائیو اندازہ کیجئے کہ یہ روزہ, یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبوب ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے. روزے کی فضیلت کے سلسلے میں آخری حدیث بیان کرنا چاہوں گا. امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے کتنے گیٹ ہیں؟ جنت کے کئی گیٹ ہیں. کتنے گیٹ ہیں میرے بھائیو جنت کے؟ 8. کسی ایک گیٹ کا نام بتائیں. نماز گیٹ, صدقہ گیٹ, جہاد گیٹ, اور ایسے ہے ایک گیٹ ریان گیٹ. تو فرمایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان.
اس سے صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی موقع پہ یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ جسے جنت کے سبھی گیٹوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہوگی؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جناب صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ نیک اعمال بجا لائیں، تاکہ ہمیں بھی جنت کے کئی ایک گیٹوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کے فضائل ہم نے جان لیے، لیکن یہ فضائل کیا ہر ایک کو مل جائیں گے؟ جو بھی فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہے اسے یہ ثواب مل جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ثواب اس کو ملے گا جو فجر سے لے کے مغرب تک روزے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، کانوں کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ۔ آنکھوں کے ذریعے وہ چیز نہ دیکھے جسے دیکھنا حرام ہے۔ لیکن ہماری تو رمضان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ٹی وی کے سامنے لوگوں کی بیویوں کو دیکھتے ہوئے، گندی عورتوں کو دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے۔ تو میرے بھائی، ایسے روزے میں ثواب کیسے ملے؟ ایسے روزے میں وہ اثر کیسے پیدا ہو جس روزے کی وجہ سے لوگ متقی پرہیزگار بن جایا کرتے تھے؟ ہم تو تقویٰ کے خلاف چل رہے ہیں، اور ہاتھوں سے لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں، اور کانوں سے گندے گانے سنتے ہیں، شرکیہ الفاظ سنتے ہیں، شرکیہ قوالیاں سنتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا روزہ صرف کھانے پینے سے دور رہنے کا نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو جھوٹ کہنے سے باز نہیں آتا، جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز نہیں آتا، غیبت کرنے سے باز نہیں آتا، جھوٹی گواہیاں دینے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانے سے دور رہیں، پانی سے دور رہیں، نہیں، گناہوں سے دور رہنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے دور رہنا ہوگا۔ یہ ہے وہ روزہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس سے بچاتا ہے؟ یہ ڈھال کس سے بچاتی ہے؟ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال ہے، اللہ کے غضب و ناراضگی سے بچاتا ہے۔ لیکن کون سا روزہ؟ فرمایا روزہ وہ کہ جس روزے میں جب آپ سے کوئی لڑائی کرنا چاہے، آپ کو برا بلا کہے، تو آپ آگے سے لڑائی نہ کریں، آپ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، بلکہ آپ بڑے پیار سے کہیں میرے بھائی میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ وہ بھی جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، لیکن جب یہ الفاظ آپ کہیں گے اس کا غصہ جاتا رہے گا، اسے شرم آئے گی، اسے پتا چلے گا رمضان کا احترام کسے کہتے ہیں، اسے پتا چلے گا روزے کے آداب کیا ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزے کے فضائل حاصل کریں تو پھر کھانے پینے کے ساتھ گناہوں سے بھی اجتناب کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مشتمل جو اعمال ہیں ان سے بھی دور رہنا ہوگا، تب ہمیں وہ فائدہ حاصل ہوگا جو رمضان کا فلسفہ کہلاتا ہے کہ لعلکم تتقون۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ قیام کا مہینہ ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ جی، رات کی نماز، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے جو نفل آپ پڑھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ قیام کا مہینہ ہے، تہجد کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے۔ اور یاد رہے کہ تراویح اور تہجد ایک نماز کے دو نام ہیں۔ کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تراویح کو اور نماز ہے، تہجد کو اور نماز ہے۔ نہیں میرے بھائی،
ایک ہی نماز کے یہ دو نام ہیں، اور تراویح کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ نماز موجود تھی لیکن تب اس کو لوگ تراویح نہیں کہتے تھے، بعد میں لوگوں نے اس نماز کا نام تراویح رکھا۔ نماز پرانی ہے، نام نیا ہے۔ تہجد، قیام رمضان، رات کے نوافل، رات کا قیام، تراویح، یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ اب یہ نماز بہت عظیم نماز ہے، سارا سال یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے فضائل قرآن میں بیان کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل اپنی صحیح احادیث میں بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے کون ہیں، میرے خاص بندے کون ہیں، میرے مقرب بندے کون ہیں؟ فرمایا وہ جن کی رات قیام میں گزرتی ہے، نماز میں گزرتی ہے، سجدے کے ہاتھ میں گزرتی ہے۔ فرمایا یہ میرے مقرب بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ قیام کتنی عظیم عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیام کرنے والوں کو، تہجد گزاروں کو اپنا خاص بندہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس عظیم نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ نماز رمضان میں ادا کی جائے تو اس کی خاص فضیلت ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان میں قیام کرے، جو رمضان میں تہجد کی نماز ادا کرے، جو رمضان میں رات کے نوافل ادا کرے، ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان آنے والا ہے، تراویح کی نماز کس مسجد میں ادا کریں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ جی ہاں، جس مسجد کے مولوی صاحب سب سے پہلے سلام پھیر دیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ جو تیز رفتاری سے پڑھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ ابھی سے سوچ لیں کہ میں نے کس مسجد میں یہ نماز ادا کرنی ہے۔ جس مسجد میں یہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ بہت سی مسجدیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں امام اس نماز میں رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑے نہیں ہوتے، دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح نہیں بیٹھتے، سجدہ بھی تیز رفتاری سے کرتے ہیں، رکوع بھی تیز رفتاری سے کرتے ہیں، جبکہ نماز میں ٹھہراؤ، نماز اطمینان سے پڑھنا، سکون سے پڑھنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیو توجہ چاہوں گا، امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کون تشریف فرمایا جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آئے، مسجد کے ایک کونے میں نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا۔ پہلے کیا کیا ہے؟ بعد میں مدینہ پہنچ کے پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے سلام کہنا ہے۔ یہ صحابی آئے ہیں، مسجد کے کونے میں پہلے نماز پڑھی ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا ہے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، میرے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نماز پڑھ کر آئے تھے کہ نہیں پڑھ کر آئے تھے؟ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی سے کہا جا رہا ہے، پتہ چلا اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول ہے جو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس لیے آپ نے کہا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا جناب صدیق کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا جناب فاروق کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا جناب عثمان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو، یا جناب علی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی، یہ بھی تو صحابی ہیں جن کی نماز کو آپ نے ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟
کیا ہیں؟ اور صحابی امام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابی بزرگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابی اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ صحابی پھر گئے، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آئے، پھر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو میری اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ لیں، جیسے بھی پڑھ لیں، نہیں جیسے نہیں، میری مرضی نہیں چلے گی نماز میں، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، مسجد کے مولوی صاحب کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی چلے گی آمنہ کے لال کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ صحابی نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر جاتے تھے کہ مسجد کے اندر ہی رہ کے نماز پڑھ رہے تھے؟ تو بار بار سلام کیوں کہہ رہے تھے؟ جی، یہ ہے اسلام۔ اسلام کہتا ہے سلام کو عام کیجئے۔ آج میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کر رہے۔ میرا بچہ، آپ کا بچہ گھر میں داخل ہو کے سلام نہیں کہتا، حالانکہ تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائے سلام کہے، کچن سے بیٹھک میں جائے سلام کہے، گھر سے باہر آئے سلام کہے، بیگم صاحبہ چائے لے کر آئے سلام کہیں، پانی لے کر آئیں پھر سلام کہیں، کھانا لے کر آئیں پھر سلام کہیں۔ اب السلام، سلام کو عام کیجئے۔ صحابی 3 بار آئے ہیں، 3 بار سلام کہا ہے اور آپ نے 3 بار سلام کا جواب دیا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو، کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز ہوتا تو صحابی کہتے آپ کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے نالین کی قسم، آپ کی کملی کی قسم، آپ کے سر کی قسم، آپ کی عزت کی قسم۔ لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ما احسن غیر ھذا فعلمنی، کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر مجھے نہیں آتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ پھر آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیے جو سکون سے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے نماز پڑھے، سجدہ آرام سے کرے، سجدے کے بعد اچھی طرح کھڑا ہو، اچھی طرح بیٹھے، رکوع اچھی طرح کرے، رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہو، اور قرات بھی کرے تو ایک ایک لفظ دھیان سے پڑھے۔ قرآن پاک کے الفاظ کو کھانے کی کوشش نہ کرے۔ تیز رفتار امام تلاش نہ کیجئے، وہ امام تلاش کیجئے جو قرآن پاک ویسے پڑھتا ہو جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ تو میرے بھائی، اس لیے ابھی سے تیاری کر لیجئے، ابھی سے سوچ لیجئے کہ کس امام کے پیچھے میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، اگر قاری صاحب اچھے ہیں، امام صاحب طریقہ نماز وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تلاوت ویسے کر رہے ہیں جیسے کرنی چاہیے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیے، چاہے امام چھوٹی عمر کے ہو۔ نابالغ بچے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جی، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، اس بارے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری اور ابو داؤد روایت کرتے ہیں عمر الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ عمر کہتے ہیں کہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے جب مدینہ آتے تو واپسی پہ جہاں سے گزرتے وہاں پہ ہماری رہائش تھی۔ یہ عمر جرمی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا بھی تمہارے نبی نے کیا کہا ہے، کیا کلام تمہیں دیا ہے، میں ان سے وہ کلام سن کر یاد کر لیا کرتا تھا، اور میری عمر 7-8 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 7-8 سال۔
پھر میری قوم بھی مسلمان ہو گئی. میرے والد صاحب ایک وفد کی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, آپ کی بیعت کی, اور آپ نے واپس آتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد پہلا فریضہ جو آپ پہ عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. فرمایا تم نے نماز پڑھنی ہے, اذان دینی ہے, اور امامت وہ آدمی کرائے جو قرآن پاک پڑھنے میں سب سے آگے ہو. عمر جرمی کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھانے کی باری آئی تو جائزہ لیا گیا تو قرآن کی تلاوت میں مجھ سے آگے کوئی نہیں تھا. پھر ان لوگوں نے مجھے امام مقرر کیا. کس کو؟ 7 سال کے بچے کو, 8 سال کے بچے کو. حاجی صاحب آپ تو بچوں کو پہلی صف میں کھڑا نہیں ہونے دیتے, یہاں پہ 7 سال کا بچہ امام بن چکا ہے. میرے بزرگ حضرات معذرت کے ساتھ جو پہلی صف سے بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں اگر کوئی بچہ تنگ کرتا ہے, شور شرابہ کرتا ہے, اسے سائڈ میں کر دینا اور چیز ہے. وہ تو بابا جی بھی شور کریں گے تو انہیں بھی سائڈ پہ کر دینا چاہیے. لیکن کسی بچے کو بچہ ہونے کی وجہ سے پیچھے کر دینا, یہ کہاں پہ آیا ہے؟ بچہ محنت سے محبت سے مسجد میں آتا ہے, پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے, آپ دھکے دے کر اسے باہر نکال دیتے ہیں. کیوں؟ یہاں 7 سال کا بچہ امام بن چکا ہے. اور عمر جرمی کہتے ہیں میں انہیں نمازیں پڑھایا کرتا تھا, جنازے پڑھایا کرتا تھا, اور جب میں نماز پڑھاتا تھا میرے پاس ایک ہی چادر تھی, پرانی سی چھوٹی سی. جب میں سجدے میں جاتا تو میری شرمگاہ ننگی ہو جاتی. عورتوں نے کہا بھی قاری صاحب کو کم از کم کو اچھے کپڑے تو لے دو, ان کی شرمگاہ کو تو ڈھانک دو. تو پھر میرے لیے لوگوں نے پیسے جمع کیے, میرے لیے عمان کی قمیض خریدی گئی. وہ قمیض لے کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ خوشی مجھے اس ہدیے پہ ہوئی, اس تحفے پہ ہوئی. تو میرے بھائی یہ حدیث میں نے کیوں بیان کی ہے کہ نابالغ بچے کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا امام ہے, نماز درست طریقے سے نہیں پڑھاتا تو نماز تو اس کے پیچھے بھی درست نہیں ہے. اگر وہ رکوع ہی نہیں کرتا, سجدہ ہی نہیں کرتا, رکوع کے بعد کھڑا نہیں ہوتا, 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتا, تو ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز محل نظر ہے, اس پہ سوالیہ نشان ہے. اب میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوگا کہ کتنی رکعتیں آپ ادا کریں گے؟ تو میرے بھائی یہی سوال ام المؤمنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا گیا تھا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا ام المؤمنین, نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے, آپ کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میرے بھائی وہ نماز جو افضل ہے, جو مسنون ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کے مطابق ہے, وہ 11 رکعتیں ہیں. 4 رکعتیں آپ پڑھتے, پھر 4 رکعتیں پڑھتے, پھر آپ 3 وتر پڑھا کرتے تھے. یہ وہ نماز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے. اگر اس میں کبھی آپ کمی کر لیں, کبھی اضافہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت نماز, افضل نماز, نبی علیہ السلام کی نماز جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں. تو میرے بھائی رمضان کا مہینہ قیام کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے ہوتی تھی, اس مسئلے میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا. جناب حذیفہ کہتے ہیں, اور اس حدیث کو امام مسلم نے, امام نسائی نے, دیگر ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے. جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے, میں بھی آپ کے ساتھ مقتدی بن کر کھڑا ہو گیا. کیا بن کر کھڑا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب نماز شروع کی ہے آپ تنہا تھے, آپ نے امام ہونے کی نیت نہیں کی. جناب حذیفہ آئے, ساتھ کھڑے ہو گئے, مقتدی بن گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے, اور جناب حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام 100 آیتوں کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے, لیکن آپ رکوع میں نہیں گئے. میں نے کہا چلو سورہ بقرہ آدھی کر لیں گے.
لیکن آدھی سورہ بقرہ ہو گئی, آپ پھر بھی رکوع میں نہیں گئے. سورہ بقرہ ختم ہو گئی, ابھی تک پہلی رکعت جاری ہے. سورہ بقرہ کتنے سپارے ہیں؟ 2.5 سپارے. پہلی رکعت جاری ہے, اور اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی, پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی, پھر آپ رکوع میں گئے. ہاں جی, کتنے سپارے ہوئے؟ بولیے. 5.25 سپارے ایک رکعت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نماز ہے, اور میں اور آپ جی بس وہ امام چاہیے جو جلدی کرے. میرے بھائی, رمضان میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ بولیے. ضروری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے امام کو لائیں گے جو قرآن پاک ختم کرے, چاہے وہ غلط طریقے سے پڑھے. نہیں میرے بھائی, آپ وہ امام لے کر آئیں جو اچھی تلاوت کرتا ہو, جو تجوید کے مطابق پڑھتا ہو, چاہے 5 سپارے پڑھے, چاہے 10 سپارے پڑھے, چاہے 15 پڑھے. قرآن پاک رمضان میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک ختم نہیں ہوگا تو ہمارے روزے نہیں ہوں گے. نہیں میرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو قیام اس کا آپ نے رمضان کے مہینے میں اہتمام کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں تیسرا کام جس کا اہتمام کرنا ہے وہ صدقہ خیرات ہے. کون سا کام میرے بھائی؟ صدقہ خیرات. رمضان صدقہ خیرات کا مہینہ ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخی تھے, لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی. رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اپنے عروج پہ ہوا کرتی تھی. تیز آندھی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. تو میرے بھائی دیکھیے, اپنے دائیں بائیں یتیم, مسکین, بیوائیں, مدرسے, مسجدیں, ان پہ اللہ کی راہ میں مال لٹائیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. میرے بھائی, اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے رمضان کے مہینے میں؟ نمبر 1, آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کی صفات شمار کرتے ہوئے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو, اور کئی دفعہ خود بھی کھانا کھانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن قربانی دے کر دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں افطاری کا بندوبست کیجئے, لوگوں کو افطاری کروائیے. جتنا ثواب اسے ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے, اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے. میرے بھائی, رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. کس رات میں؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں. یہ کون سی رات ہے؟ شب قدر, لیلۃ القدر, شب قدر. اس رات قرآن پاک نازل ہوا ہے. یہ سورہ دخان ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ جس رات قرآن پاک نازل ہوا یہی وہ رات ہے جس رات حکمت والے بڑے بڑے امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو فیصلوں والی رات کون سی رات ہے؟ شب قدر. وہ شبان میں ہوتی ہے کہ رمضان میں؟ تو آپ تو کہتے ہیں شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں. کیوں جی حاجی صاحب, یہ کہاں سے مسئلہ آپ نے نکالا ہے کہ شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس رات فیصلے ہوتے ہیں یہ وہی رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا ہے, اور قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے, شبان میں نازل نہیں ہوا. میرے وہ بھائی جنہوں نے شب برات کا اہتمام کیا, شب برات کی وجہ سے روزے رکھے, شب برات کی وجہ سے پوری رات بیدار رہے, پوری زندگی ایسے کام کرتے رہے, آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ میرے بھائی معذرت کے ساتھ توجہ سے مسئلہ سن لیں کہ شبان کی 15ویں رات خاص طور پہ کوئی عبادت کرنا, نفل پڑھنا, تلاوت کرنا اس وجہ سے کہ آج شبان کی 15ویں رات ہے, اور ایسے ہی شبان کے 15ویں دن خاص طور پہ اس لیے روزہ رکھنا
کہ یہ شعبان کا 15واں دن ہے، یہ چیز پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پورا ملک کرتا ہے، کرتا رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں یا من گڑت ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے میرے بھائی بڑے سادہ ہوتے ہیں، بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب روزے سے روک رہے ہیں، مولوی صاحب رات کو عبادت کرنے سے روک رہے ہیں۔ میرے بھائی مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ سنیے گا ذرا توجہ سے سنیے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ کس صحابی کے نام لیا میں نے؟ کیوں بیٹا کس کا نام لیا ہے؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کس کا نام لیا میں نے؟ عبداللہ بن عمر کا نام لیا ہے۔ کس کا نام لیا؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، جسے چھینک آئی تھی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ چھینک آئی ہے، اس موقع پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر جو عظیم صحابی ہیں، عظیم صحابی کے بیٹے ہیں، اس آدمی پہ شدید ناراض ہوئے اور کہا یہ الفاظ کہنا مجھے بھی آتے ہیں، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینک آنے پہ الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، اس موقع پہ سلام پڑھنا نہیں سکھایا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو، سلام پڑھو، لیکن چھینک آنے کے موقع پہ الحمدللہ پڑھنا آپ نے سکھایا ہے، اس موقع پہ سلام پڑھیں گے تو یہ دین میں اضافہ کہلائے گا، جس پہ جناب عبداللہ بن عمر ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک اور جناب سعید ابن مسیب، کس کا نام لیا میں نے؟ یہ کون ہے؟ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں؟ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ سعید ابن مسیب فجر کی اذان کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا، 2 نفل پڑھے، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل۔ سعید ابن مسیب نے کہا جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ مسئلہ معلوم کر لیا کرے، فجر کی اذان کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جب اس آدمی نے سلام پھیرا، وہ سعید ابن مسیب کے پاس آیا، کہنے لگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ جو نمازیں پڑھی ہیں، نفل پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے عذاب دے گا؟ میرے بھائی سعید ابن مسیب نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سعید ابن مسیب نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب دے گا کہ تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں ایسے کاموں سے کیوں روکتے ہو، ہمارے کاموں کو بدعت کیوں کہتے ہو؟ میرے بھائی اسی لیے بدعت کہتے ہیں کہ تم جو کام نیکی کے نام پہ کرتے ہو یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا، اذان سے پہلے سلام پڑھنا، میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان ہوتی رہی، کس لفظ سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر سے۔ آج اگر کوئی درود پڑھے اس سے پہلے، کوئی دوسرا آ کے اعوذ باللہ پڑھے، تیسرا آ کے بسم اللہ پڑھے، چوتھا آ کے الحمدللہ پڑھے، تو یہ سارے دین میں اضافے ہیں۔ اعوذ باللہ اپنی جگہ پہ بہت اچھا کلمہ ہے، بسم اللہ بھی بہت اچھا کلمہ ہے، درود بھی بہت اچھی بات ہے، سلام پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اذان کا آغاز ان الفاظ سے کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے تمام کاموں سے میرے بھائیوں دور رہنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کریں، لیکن کوئی بھی ایسا کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اسے دین کے نام پہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور وہ رات جو فیصلوں والی رات ہے وہ رمضان میں ہے،
شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے. اور شب برات خاص طور پہ اس رات کو عبادت کرنا اور آئندہ دن روزہ رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. میرے بھائی رمضان کا مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ اعتکاف کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں مسلسل اعتکاف کرتے رہے اور ایک دفعہ آپ نے 20 دن بھی اعتکاف کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر، کاروبار سے الگ ہو کر، دنیا والوں کو ترک کر کے 10 دنوں کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھنا یہ بہت عظیم عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ بھی سوال پیدا یہ ہوگا کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اعتکاف بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ پاک و ہند میں بہت سی عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ بھی حق بیان کرنا چاہوں گا کہ عورتوں کا گھروں میں اعتکاف بیٹھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتکاف کے بارے میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو مسجدوں میں تب اپنی بیویوں سے تعلقات قائم نہ کرو. یہاں پہ آپ نے کہا مسجد میں اعتکاف، اور اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اعتکاف کی حالت میں بیگم سے تعلقات درست نہیں ہیں. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں بیگم سے تعلقات درست نہیں ہیں. اس سے پتہ چلا اعتکاف وہی اعتکاف ہے جو مسجد میں ہو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کرتے رہے. آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا. آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا. بلکہ آپ کی ایک بیگم ایسی تھی جنہیں خون آتا تھا. کیا آتا تھا؟ حیض کے علاوہ خون. حیض کی حالت میں تو مسجد میں نہیں آ سکتے نا. حیض کی حالت میں روزے نہیں رکھے جا سکتے، حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن ایک خون وہ ہوتا ہے جو حیض کے علاوہ ہوتا ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں. اس میں نماز بھی پڑھیں گے، اس میں عورت روزے بھی رکھے گی، ساری عبادات کرے گی. تو یہ خون آپ کی ایک بیگم کو آتا تھا. اس حالت میں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہیں. ان کے نیچے برتن رکھنا پڑتا تھا، ٹب رکھنا پڑتا تھا، پھر بھی وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہیں. اگر گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہوتی تو آپ کی یہ بیگم کم از کم اس حالت میں مسجد کی بجائے گھر میں اعتکاف کر لیتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے، لیکن یہ مسجد میں ہوگی. مرد بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی. لیکن عورت تب اعتکاف کرے گی جب اس کا خاوند اسے اجازت دے اور مسجد میں اسے کوئی خوف و خطرہ نہ ہو، مسجد میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. میرے بھائی رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے. یہ وہ عظیم رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اس عظیم رات کو تلاش کیجئے جس ایک رات کی وجہ سے آپ کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب مل جائے. اس رات کو تلاش کرنا چاہیے. وہ رات کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں. یہ 5 جو تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی رات جو ہوتی ہے وہ شب قدر ہوتی ہے. اسے تلاش کیا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے. میرے بھائی یہ رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں جنہیں آپ لوگ چاند راتیں کہتے ہیں، یہ مارکیٹ میں گزارنے والی راتیں نہیں ہیں. یہ وہ راتیں نہیں ہیں کہ جن میں آپ شاپنگ کریں. یہ وہ راتیں نہیں ہیں جنہیں ہماری بیویاں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں مارکیٹ میں گزاریں. نہیں میرے بھائی، یہ وہ عظیم راتیں ہیں جو عبادت کی راتیں ہیں، جو سنہری راتیں ہیں، جو قیمتی راتیں ہیں. یہ مشتوں میں گزریں، یہ قیام میں گزریں، یہ تلاوت میں گزریں، یہ اللہ کے ذکر میں گزریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آخری 10 راتوں میں
اپنے گھر والوں کو سونے نہیں دیا کرتے تھے اور ان سے بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارو، قیام میں گزارو، تلاوت میں گزارو، ذکر میں گزارو۔ افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں یہ عظیم راتیں مارکیٹ میں گزار دیتی ہیں، بازار میں گزار دیتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اس عادت کو ختم کیا جائے۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں ام المؤمنین جناب عائشہ فرماتی ہیں، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں، میں کیا کہوں؟ کہا یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائی رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو غنیمت جانیے، ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں رمضان نہ ملے۔ میرے بھائی اپنے بچوں کو ابھی سے بتا دیں، اپنی بیگم کو ابھی سے بتا دیں کہ بیگم یہ مہینہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا، کھیل تماشے میں نہیں گزرے گا، غیبت میں نہیں گزرے گا۔ میرے بھائیو ابھی سے فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے اس مہینے میں رب کو منانا ہے، اس مہینے میں رب کی رحمتیں سمیٹنی ہیں، اس مہینے میں رب سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جن پہ قرضہ ہے انہیں قرضہ اتارنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جن مسلمان بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اپنے فضل و کرم سے نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ میرے جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ میرے جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک صحت مند بیٹے عنایت فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا، توحید کا داعی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے، یا اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے، یا اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ روز قیامت ان میں ہمیں شامل فرمانا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ یا اللہ روز قیامت ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھروں کی چار دیواری میں حکمران ہیں، ہمیں اپنے اپنے گھروں کی چار دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ میرے وہ بھائی میرے وہ ساتھی جنہوں نے آج کا پروگرام منعقد کیا، اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے تعاون کیا، یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ انہیں مزید ایسی محنتیں کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اس کے بدلے میں ان کے امور آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، اللہم زد